بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کو بڑی فضیلت والا مانتے اور اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ روزہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے تمام روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت کھجوروں سے افطار کرتے تھے اور سحری کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر مسجد میں نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر قرآن مجید ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے دوران مسجد میں رہتے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی کے بارے میں بھی بتائیں گے اور صحابہ کرام کے رمضان کے معمولات کی بات بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عام مسلمانوں کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اسلام میں جو عبادتیں رکھی گئی ہیں ان کا اصل مقصد ان عبادتوں کے ذریعے رب العالمین کی عظمت و کبریائی کا اقرار و اعتراف اور اس کے حضور اپنی بندگی اور تواضع و عاجزی کا اظہار ہے۔ نماز و زکوٰۃ ہو یا روزہ و حج، یہ ساری عبادتیں ان مقاصد میں مشترک ہیں۔ ان عمومی اور مشترکہ مقاصد کے ساتھ ان عبادتوں کے کچھ اور بھی ضمنی مقاصد ہیں جو قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ ان عبادتوں کا ایک اہم مقصد بندوں کی دینی اور روحانی تہذیب و تربیت بھی ہے۔ جس طرح ہر عبادت کا انداز، طرز عبادت اور اس کے ارکان و شرائط جدا جدا ہیں، اسی طرح ان کی تاثیریں بھی الگ الگ ہیں، جن سے الگ الگ پہلوؤں سے بندوں کی تکمیل اور تربیت ہوتی ہے۔ چنانچہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، زکوٰۃ سے حب دنیا کا علاج ہوتا ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے، حج اللہ کی محبت میں سرشاری اور کامل بندگی پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے، اور روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ نفس کے وہ حیوانی، شیطانی اور شہوانی تقاضے کمزور ہوتے ہیں جو انسان کو دنیا اور دنیا کی لذتوں کی طرف کھینچتے ہیں اور فکر آخرت سے غافل کرتے ہیں۔ روزہ قلب و روح کی بہترین غذا ہے اور ان کی طہارت و پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے سے انسان میں ذوق و طاعت پیدا ہوتا ہے، اس کا مزاج فرشتوں کے مزاج سے کافی ہم آہنگ اور قریب ہو جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کے محبوب اور محترم بندے ہیں، لہذا ان کے مشابہت اختیار کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ روزہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، صبر کا عادی بناتا ہے، بھوک و پیاس کا احساس دلا کر بھوکوں اور پیاسوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے، غیبت و بدگوئی اور فحش و بیہودہ باتوں سے روک کر اس میں بہترین اخلاق پیدا کرتا ہے۔ روزہ اعلیٰ درجے کا اخلاق سکھاتا ہے۔ روزے میں بارہا ایسے موقع آتے ہیں جب تنہائی بھی ہوتی ہے، بھوک و پیاس کا شدید تقاضا بھی ہوتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا ہوتی ہیں۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کے لحاظ اور ڈر سے بندہ بھوک پیاس پر صبر کر جاتا ہے۔ روزے دار کا یہی اخلاص ہے جس کی بنا پر اس کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے عزیز تر ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اپنے اس اخلاص کا صلہ خاص اللہ کے ہاتھوں ملنے والا ہے۔ روزہ گناہوں کے معاف کرانے اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے بس ذرا سی توجہ اور ہمت درکار ہوتی ہے۔ روزہ ہو یا دوسری عبادتیں، ان کے مقاصد اور ان کے فوائد و ثمرات
اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ ان کو پورے ذوق و شوق سے ان کے شرائط و آداب کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس کے بغیر مطلوبہ فوائد پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔ عبادات میں ذوق و شوق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و عمل ہے، اور ان کی شرائط و آداب جاننے کا سب سے بنیادی ذریعہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات ہیں۔ اس لیے آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ روزے کے سب سے حسین موسم رمضان کو کس طرح گزارتے تھے، آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے، اور آپ نے روزوں کی خیر و برکت پانے کے لیے امت کو کیا ہدایت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمہ جہت اور ہمہ گیر ہے۔ آپ ایک رسول تھے، داعی و مسلح تھے، حاکم وقت تھے، قاضی و فیصل تھے، قائد اور سالار لشکر تھے۔ آپ پر خانگی اور عائلی اور نہ جانے کون کون سی ذمہ داریاں تھیں، اور آپ بیک وقتی ساری ذمہ داریاں اسی طرح باحسن و خوبی انجام دیتے تھے کہ کہیں کوئی خلل اور کمزوری نظر نہیں آتی۔ مگر ان تمام ذمہ داریوں اور اوصاف حمیدہ میں جو سب سے نمایاں اور غالب وصف ہے وہ آپ کی ابدیت و بندگی اور ذوق عبادت ہے۔ امن ہو، جنگ ہو، بزم ہو، سفر ہو، ہجر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، آپ کو نمازوں کا اہتمام ملے گا، روزوں کی کثرت ملے گی، عبادت ریاضت ملے گی، ذکر و مناجات ملے گی، آہا سحرگاہی اور نالہ نیم شبی ملے گی، لمبے سجدے ملیں گے، طویل دعائیں ملیں گی، رب کے حضور عز و نیاز ملے گا۔ حضور کی زندگی کے جس پہلو کو بھی چاہیں اٹھا لیں، کوئی پہلو بھی ابدیت و بندگی سے خالی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام زندگی میں بھی آپ کی ابدیت اور ذوق عبادت کا پہلو بہت ہی نمایاں اور ممتاز تھا، تو پھر رمضان کے کیا ہی کہنے۔ یہ تو طبع مبارک کے لیے خاص بہار و نشاط کا زمانہ تھا۔ ذوق عبادت اپنے عروج پر ہوتا، مشقت ریاضت بڑھ جاتی، خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا، دعاؤں میں الہا و زاری کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا، یہاں تک کہ مجاہدے کے اثر اور خوف و خشیت کے غلبے سے آپ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت والی کیفیت بیان کی ہے، اس سے وہی شخص رمضان المبارک کی برکتوں سے صحیح طور پر فیض یاب ہو سکتا ہے جسے اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی دھن لگی ہو، اس کے ایک لمحے کی قدر کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتا ہو، اور آخرت کے ثواب اور جنت میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے راحت و آرام کو تج دیتا ہو۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے رمضان میں راحت، آرام اور غیر ضروری مصروفیات کو چھوڑ کر ریاضت و مجاہدے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے اور اس کی برکتوں سے پوری طرح فیض یاب ہوتے۔ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ جس وقت جو حکم ہو بندہ چوں چرا کیے بغیر اس کی تکمیل کے لیے آمادہ رہے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے دن بھر کھانے پینے اور شرمگاہ کی خواہشات کو حرام قرار دیا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیانی وقفے میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے جذبہ اطاعت اور صبر و استقامت کا امتحان لیتا ہے، مگر روزہ وقت پورا ہوتے ہی افطار کو نہ صرف جائز قرار دیتا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دے دی گئی۔ ان پر برکت و خیر و مغفرت کے وعدے کیے ہیں۔ بندے کے ذوف کی رعایت کرتے ہوئے افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کو افضل قرار دیا ہے تاکہ روزے کا عمل ان کے لیے آسان بھی ہو اور مختصر بھی۔ بندہ روزہ رکھ کر بھی اللہ کے الطاف و عنایات کا مورد بنتا ہے اور سحر و افطار میں کھا پی کر انعام و نوازش کا مستحق قرار پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سحری و افطاری کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے خیر کے ساتھ رہیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو افطار میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہو۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت میں بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ بعض طبیعتیں حد درجہ احتیاط پسند ہوتی ہیں، مگر سحری و افطاری میں حد درجہ احتیاط کی وجہ سے روزہ کافی لمبا ہو سکتا ہے، جو لوگوں کے لیے باعث پریشانی ہوگا۔ اس لیے سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کو مستحب قرار دیا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ضروری احتیاط بھی چھوڑ دی جائے اور آدمی سحری میں اتنی تاخیر اور افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے کہ روزہ ہی مشکوک ہو جائے۔ سحری میں ایسی تاخیر اور افطار میں اتنی جلدی جس سے روزہ ہی مشکوک ہو جائے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کھجور سے سحر و افطار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور کھجور نہ ہونے کی صورت میں پانی سے افطار کی ترغیب دی ہے، جس کی وجہ سے علماء نے کھجور اور کھجور کی عدم موجودگی میں پانی سے افطار کو مسنون قرار دیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھجور اور پانی سے روزہ افطار کی ترغیب دینا در حقیقت امت پر شفقت و ہمدردی کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ خالی معدہ میٹھی چیز کو زیادہ قبول کرتا ہے اور جسم کو اس سے اور چیزوں کی بنسبت زیادہ توانائی حاصل ہوتی ہے۔ رہا پانی کا استعمال تو معدے میں دیر سے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ شروع میں تھوڑا پانی استعمال کرنے سے معدے میں تری پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد میں کھائی جانے والی غذا زیادہ صحت بخش ہوتی ہے۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہوا۔ کھجور اور پانی کے ایک ساتھ استعمال سے کچھ ایسی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے جو قلب کے اصلاح میں بھی مؤثر ہے۔ اہل اللہ پر یہ تاثیر مخفی نہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں کھجور یا پانی کا استعمال فرماتے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب کی ادائیگی سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند چھواروں سے ہی افطار کرتے، اور اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو آپ پانی کے چند گھونٹ نوش فرماتے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھجور اور پانی کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں جب کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے، اس لیے کہ کھجور میں برکت ہے، پس اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی نہایت پاک چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور مومن کے لیے کیا بہترین سحری ہے۔ ناظرین، انسان در حقیقت دو عنصر سے بنا ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے جس کی وجہ سے انسان میں کھانے پینے، راحت و آرام کے تقاضے اور جنسی خواہشات ہوتی ہیں، اور انسان کا ایک ملکوتی اور روحانی وجود ہے جس سے انسان میں ذوق عبادت، طاعت و بندگی، اللہ کے احکام کی بجاوری اور اس کی حمد و ثنا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حیوانی وجود انسان کو پستی کی طرف دھکیلتا ہے، جبکہ روحانی اور ملکوتی عنصر آدمی کو بلندی اور اللہ کے قرب کی طرف کھینچتا ہے۔ روزے میں انسان کھانا پینا اور جنسی شہوتوں کو ترک کر کے اپنے حیوانی اور بہیمی عنصر کو کمزور اور روحانی اور ملکوتی عنصر کو صحت مند اور توانا بناتا ہے، اور پھر اس پر مزید عبادتوں کا اہتمام کر کے ملکوتی وجود کو پہم ایمانی غذا دیتا ہے تاکہ اس کا روحانی وجود غالب اور حیوانی وجود مغلوب ہو جائے، کہ یہی انسان کی دینوی اور اخروی سعادت کا ذریعہ ہے۔ رمضانوں میں مختلف عبادتوں کا اہتمام کرایا جاتا ہے، جس میں ایک عبادت قیام اللیل اور تراویح کی نماز ہے۔ رسول اللہ خود بھی قیام اللیل کا اہتمام کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ رمضان میں آپ کی نمازیں اور دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں بعض روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے، وجوب کا حکم نہیں۔ آپ فرماتے، جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے، اللہ پر ایمان رکھے اور اس سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک یہی عمل رہا، دور صدیقی اور ابتدائے دور فاروقی میں بھی یہی عمل رہا۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات جب آپ نے نماز پڑھی تو مقتدی زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ نماز تراویح کے لیے تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا، میں نے تمہارا وہ شوق دیکھا جس کا مظاہرہ تم نے رات میں کیا، اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ ناظرین، ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ چند رات تراویح با جماعت پڑھی۔ پھر جب لوگوں کا شوق دیکھا تو اس اندیشے سے جماعت ترک کر دی کہ کہیں تراویح با جماعت فرض نہ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کا اہتمام گرچہ ترک کر دیا، لیکن خود بھی رمضان کی راتوں میں نمازوں کی کثرت رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب دلانے سے لوگ خود حضور کی حیات طیبہ اور اس کے بعد دور صدیقی اور دور فاروقی کی ابتدائی زمانے میں اپنے اپنے طور پر تراویح کا اہتمام کرتے، نماز تراویح میں انتہائی ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تراویح اگر اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے تو اس سے عمر بھر کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز بعد جماعت پڑھائی تھی اور پھر فرض کے خوف سے ترک کر دیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد فرضیت کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں چند سالوں کے بعد اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی طریقے کے مطابق باجماعت شروع کر دیا، جسے صحابہ نے پسند فرمایا اور وہی طریقہ امت میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال تراویح رمضان کا بہت اہم اور مبارک عمل ہے۔ اس کی ادائیگی مغفرت کا ذریعہ اور باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے غفلت بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذوف کی رعایت کرتے ہوئے گو کہ فرض نہیں کی ہے، مگر اس کے فضائل اور اس کے ثواب بہت زیادہ ہے، اور نفس کی سرکشی دور کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ احادیث میں اس نماز کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے زوردار انداز میں اس کی تاکید کی ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات اس کی تاکید و ترغیب اور اہمیت و فضیلت کے بیان میں وارد ہوئی ہیں۔ تہجد کا فائدہ بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت چونکہ شور و غل نہیں ہوتا، اس لیے تلاوت اور دعا ٹھیک ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ دن کے وقت یہ فائدے کم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں، رات میں اللہ کے حضور نمازوں میں کھڑے ہونے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیکوں کا طریقہ رہا ہے۔ تہجد آپ عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں اور رمضان میں بھی اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعات ایک ساتھ پڑھتے۔ مت پوچھیے 4 رکعتیں کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ پھر آپ مزید 4 رکعت ایک ساتھ پڑھتے۔ مت پوچھیے 4 رکعتیں کتنی اچھی اور لمبی ہوتی تھیں۔ پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں کل 11 رکعت کا ذکر ہے، جس میں 8 رکعتیں تہجد کی ہیں اور 3 رکعتیں وتر کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول 8 رکعت تہجد پڑھنے کا ہی تھا، مگر بعض اوقات آپ نے 12 اور 4 رکعت بھی ادا فرمائی ہے۔ عام دنوں میں تہجد کی ادائیگی قدر مشکل کام ہے۔ رات کے آخری پہر میں نیند گہری ہوتی ہے۔ ایسی گہری اور میٹھی نیند کو قربان کر کے تہجد ادا کرنا طبیعت کے لیے خاصا دشوار ہے، مگر رمضان میں سحری کے لیے ہر کوئی بیدار ہوتا ہے۔ تہجد و تلاوت کا ایک ماحول ہوتا ہے، لہذا رمضان میں تہجد کی ادائیگی بہت ہی آسان ہے، بس ذرا اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ نماز بڑے فضائل رکھتی ہے، کم از کم رمضان میں ان فضائل کے حاصل کرنے کا اہتمام تو کرنا ہی چاہیے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ اپنی ذرا سی غفلت کی وجہ سے بہت بڑے خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا رمضان عبادت اور ریاضت کے لیے وقف تھا، مگر
अशरा अखीर में ये एहतमाम मजीद बढ़ जाता था। रातों रात इबादत में मशगूल रहते, घर वालों को भी जगाते और नमाज और इबादत में मशगूल होने की तरगीब देते। चुनांचे हदीस पाक में वारिद है, जब आखिरी अशरा शुरू होता तो आप रातों को इबादत से आबाद करते, अपने घर वालों को इबादत के लिए बेदार करते और कमर कस लेते। कमर कस लेने का यहां दो मफहूम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप बीवियों से मिलना मिलाना भी तर्क कर देते और हम वक्त सिर्फ याद इलाही में मसरूफ रहते, और दूसरा मफहूम यह है कि आप इबादत और रियाजत के लिए हद दर्जे मुस्तैद हो जाते थे। एक दूसरी हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इबादत वगैरह में वो मुजाहदा करते और वो मुशक्कत उठाते जो दूसरे दिनों में नहीं करते थे। क्या ही अच्छा हो कि आदमी रमजान के आखिरी अशरे की बरकतों और सादतों से खुद भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाए और अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब दे। आखिर दुनिया की भलाइयों में हम अपने घर वालों को याद रखते ही हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए फिक्रमंद रहते हैं, तो फिर इनकी आखिरत की भलाई के लिए उनके तई फिक्रमंद क्यों ना हो। रमजान के बाबरकत महीने को कुरान पाक से बड़ी मुनासबत है। कुरान पाक की तसरीह के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस पाकीज़ा कलाम को लौह महफूज से सबसे आखिरी आसमान पर उतारने के लिए इसी मुबारक महीने और इसकी बाबरकत रात शब कदर का इंतखाब फरमाया। अहादीस से भी कुरान और रोजे में खास ताल्लुक का पता चलता है। चुनाचे वारिद है, रोजा और कुरान दोनों कयामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ए रब, मैंने इस बंदे को खाने और ख्वाहिशात से रोका, लिहाजा तो इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने इस बंदे को रात में सोने से रोका, यानी रातों को जागकर तरावी और नफलों में कुरान पढ़ता था, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये दोनों ही सिफारिश करेंगे। रातों को नवाफिल में कुरान करीम की तिलावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी मामूल था। रमजान में आपका ये मामूल मजीद बढ़ जाता था। फिर रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्रील खास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मिलकर कुरान सुनते और सुनाते थे। चुनाचे हदीस पाक में वारिद है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की बख्शिश और खल्क की नफा रसानी में अल्लाह के सब बंदों से फाइक थे, और रमजानुल मुबारक में आपकी ये करीमाना सिफ्त और ज्यादा तरक्की कर जाती थी। रमजान में हर रात जिब्रील अमीन आपसे मिलते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान मजीद सुनाते थे। तो जब जिब्रील आपसे मिलते थे तो आपकी इस करीमाना नफा रसानी और खैर की बख्शिश में अल्लाह की भेजी हुई हवाओं से भी ज्यादा तेजी आ जाती और जोर पैदा होता। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में न सिर्फ तिलावत करते थे बल्कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान भी सुनाते थे। लिहाजा रमजान में हुफ़ाज़ किराम कुरान पाक के सुनने और सुनाने का जो एहतमाम करते हैं वो दोहरे अजर के मुस्तहिक होते हैं। एक अजर कुरान सुनने और सुनाने का और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को जिंदा करने का। लिहाजा इसका ज्यादा एहतमाम होना चाहिए। रमजानुल मुबारक में नेकियों का अजर बढ़ जाता है, लिहाजा जिक्र तिलावत, दुआ और तस्बीह और नमाज की कसरत और एहतमाम के साथ अपनी बिसात भर ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात का भी एहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में इसकी तरगीब दी है। रोजेदारों को रोजा अफ्तार कराने पर बड़ा अजर व सवाब के वादे किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ यूं ही सखावत और लोगों का हाजत रवाई का एहतमाम कुछ कम न था, मगर रमजान में आपकी तबीयत पर कुछ अजीब कैफ व निशात का आलम तारी रहता। चुनाचे जहां आपके और अमाल में इजाफा होता, वहीं आपकी जूद व सखा और लोगों को दीनी और दुनियावी फायदे पहुंचाने का जज्बा भी बढ़ जाता था, जिससे हर कोई फैज़याब होता। इस हदीस में मज़कूर ये अल्फाज एक बार फिर सुनिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूद व सखा और जज्बा नफा रसानी का कुछ अंदाजा लगाइए। जिस तरह बारिश से पहले आने वाले ठंडी हवाओं के मस्त झोंके हर किसी के बदन को छूते और उसके दिल को खुश कर देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूद व सखा के बाबरकत झोंके इससे कहीं ज्यादा लोगों को फैज़याब करते और उनके लिए बाइस फरहत और शादमानी बनते हैं।
لہذا امت کے افراد کو اپنی اپنی بساط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صدقہ و خیرات اور خیر کی تعلیم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، رمضان المبارک رب کریم کی عطا، اس کی داد، اس کی عنایت و خسروانہ اور الطاف کریمانہ کا موسم بہار اور اس کے عفو درگزر کو حاصل کرنے کا خاص سیزن ہے، اور اعتکاف ان عظیم سوغاتوں اور نوازشوں کے سمیٹنے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف نام ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر مولا کے گھر پڑ جانے کا، اس کے در دولت کی چوکھٹ کو تھام کر اس کو منانے اور اس سے مانگنے کا، اور اس کے کرم کی بارش سے اپنے دامن کے مراد کو بھرنے کا۔ دوسری ساری عبادتیں آدمی کچھ وقت تک ہی انجام دے سکتا ہے، جہاں کسی اور کام میں مشغول ہوا عبادت کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی سوتے جاگتے، کھاتے پیتے اور بات کرتے ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ دوران اعتکاف کسی اور کار خیر یا عبادت میں مشغول ہو جائے تو کیا کہنے، سونے پر سہاگا، نور علی نور۔ بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں کے کرنے سے مجبور ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے حکم سے ان نیکیوں کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ اعتکاف کے فضائل بہت زیادہ ہیں، کسی بھی مسلمان کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہر رمضان میں اس کی توفیق ہو جائے کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول تھا، تو کیا کہنے۔ قابل رشک ہیں ایسے لوگ، لیکن اگر حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تو پھر کسی سال تو اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ آدمی روزی روٹی کی خاطر سالہ سال کے لیے بیوی بچے، وطن اور نہ جانے کیا کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے لیے چند دن کے لیے گھر چھوڑ کر مسجد میں پڑ جانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اپنے گھر کے معتکف میں اعتکاف کے معمول کو جاری رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اسی لیے آپ کی فطرت اعلی اخلاق کے بہترین سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ رمضان تو خیر رمضان ہی ہے، آپ اپنی عام زندگی میں بھی بدگوئی، غیبت، بہتان تراشی اور بیہودہ اور فضول قسم کی باتوں سے ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ آپ امت کو بھی ان برائیوں سے دور رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ لوگوں کو ان سے آگاہ کرتے۔ رمضان میں خاص طور پر ان سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے ان برائیوں سے پرہیز کیے بغیر روزہ ضابطے میں گو ادا ہو جاتا ہے، مگر روزے کے جو فوائد و ثمرات ہیں، اس کی اصل جو روحانی برکتیں ہیں اور اس کے ذریعے ہمارے نفس کی جس طرح کی تربیت مقصود ہے، وہ ان برائیوں سے بچے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ بےہودہ اور فاحش باتیں نہ بکے اور نہ حماقت و نادانی کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ کہہ کر کنارہ کش ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان گزارنے والوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جس کے لیے اس مہینے اور سال کے دوسرے مہینوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ ناکام و نامراد شخص ہے۔ دوسرا وہ جو عابد ہے، صرف عبادت کرتا ہے، اس کو رمضان کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ گزرتے ہی اس کا جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پہلی والی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تیسرا وہ جو حضور کے قلب کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اس مہینے کو غنیمت جان کر اس دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس کی پچھلی اور بعد والی زندگی میں نمایاں فرق پیدا ہوتا ہے۔
تیسری قسم کے یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ رمضان کے دوران انہی بزرگ ہستیوں کے معمولات اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات کو ترتیب دینے کے لیے اپنے اوقات کار مرتب کرتے تھے اور اپنا وقت ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لا یعنی باتوں سے محفوظ رہو۔ اس روایت کے راوی طلیق جب روزے سے ہوتے تو اپنے گھر سے صرف نماز کے لیے نکلتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھیں، خادم کو تکلیف دینے سے باز رہو، اور تمہارے روزے کے دن تم پروقار ہو، تم اپنے روزے اور افطار کے دن کو یکساں مت بناؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو قسم کھانے سے بھی ہے۔ اسی طرح کی بات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابو المتوکل سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی جب روزہ رکھتے تو مسجد میں بیٹھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتی تھی، خصوصاً آخری عشرے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب صفا کو کھانا پیش کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں میں سے معاشی لحاظ سے کمزور لوگ تھے جو مسجد نبوی میں بسیرا کرتے تھے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رمضان آئے تو ہم صفا میں تھے، ہم نے روزہ رکھا۔ جب ہم افطار کرتے تو ہم میں سے ایک شخص کے پاس ایک آدمی آتا اور اپنے ساتھ لے جا کر رات کا کھانا کھلاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وفود اور مہمانوں کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے۔ علقمہ بن سفیان بن عبداللہ ثقفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مغیرہ بن شعبہ کے گھر کے پاس 2 خیمے لگوائے تھے۔ بلال ہمارے پاس افطار لے کر آتے تو ہم پوچھتے بلال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کیا؟ وہ کہتے ہاں، میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں افطار کرنے کے بعد ہی آیا ہوں، اور ہم بھی کھاتے اور بلال ہمارے پاس سحری بھی لے کر آتے تھے۔ عبداللہ بن رباح روایت کرتے ہیں کہ چند وفود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم میں سے بعض لوگ تھوڑا کھانا بناتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثرت سے ہمیں اپنے کجاوے میں بلاتے۔ پھر میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کے وقت ہوئی۔ میں نے کہا آج رات میرے پاس دعوت ہے۔ انہوں نے کہا آپ مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے لوگوں کو دعوت دی۔ طاؤس رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت نقل ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا عمر رضی اللہ عنہ نے سحری میں مجھے اپنے پاس کھانے کے لیے بلایا تو اسی دوران لوگوں کا شور و غل سن کر دریافت کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا لوگ مسجد سے نکل رہے ہیں۔ دراصل لوگ اجتماعی سحری کے بعد نکل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کبھی آپ کے شاگرد سحری کھایا کرتے تھے، چاہے تھوڑا بہت کچھ بھی پاس ہوتا، اور وہ سحری تاخیر سے کیا کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے عامر بن معطر سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ کے پاس ان کے گھر آیا تو انہوں نے اپنی سحری میں سے بچا ہوا کھانا نکالا تو ہم نے آپ کے ساتھ سحری کھائی۔ نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو ہم نکلے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ صلہ بن ظفر کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم مسجد چلے گئے، 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، پھر نماز کے لیے اقامت کہی تو ہم نے نماز پڑھی۔ ابو جمرہ نصر بن عمران زبعی سے روایت ہے کہ ہم رمضان میں ابن عباس کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اپنے ایک ربیب کو گھر کی چھت پر چڑھنے کا کہتے، جب سورج غروب ہوتا تو وہ اذان دیتا، آپ بھی کھاتے اور ہم کو بھی کھلاتے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوتے تو نماز کے لیے اقامت کہی جاتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے۔ ابن الاسیر نے عثمان بن مغیرہ سے روایت کی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کا کھانا ایک دن حسین کے پاس، ایک دن حسن کے پاس اور ایک دن عبداللہ بن جعفر کے پاس کرنے لگے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کا بڑا اپنے گھر والوں کا اکرام کرے
اور اپنی محبت کا اظہار کرے اور ان سے ملاقات ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، بلکہ بعض صحابہ تو اس کے لیے فارغ ہی ہو رہتے اور اسی کو اپنا مشغلہ بناتے۔ مروزی نے قاسم سے روایت کیا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پورا قرآن ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ختم کرتے تھے، اور رمضان میں ہر 3 دن میں ایک ختم کرتے تھے، اور دن میں بہت ہی کم قرآن ختم کرنے پر مدد لیتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں دن کے شروع حصے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب سورج طلوع ہوتا تو سو جاتی۔ رمضان میں تلاوت قرآن کے سلسلے میں سلف کے طریقے کی مناسبت سے ایک اقتباس پیش ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان میں تلاوت قرآن سے سلف کے شدید تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض سلف رمضان کے قیام اللیل میں ہر 3 رات میں ایک ختم کرتے تھے، اور بعض 7 راتوں میں ایک، ان میں سے قتادہ بھی ہیں، اور بعض 10 راتوں میں ایک، جن میں ابو رجا اتار دی ہیں۔ سلف رمضان کے مہینے میں نماز اور نماز کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نقعی اہتمام کے ساتھ مہینے میں 3 راتوں میں ایک بار ختم کرتے تھے۔ قتادہ ہمیشہ 7 دنوں میں ایک بار ختم کرتے تھے، اور رمضان کی ہر 3 راتوں میں ایک بار تلاوت قرآن ختم کرتے تھے۔ قتادہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ زہری کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان آتا تو کہتے یہ تلاوت قرآن اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ ابن الحکم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو مالک بن انس حدیث پر غور و فکر اور اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے پوری طرح قرآن کریم کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سفیان کہتے ہیں کہ زید یامی کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان آتا تو مصاحف کو لاتے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس جمع کرتے۔ 3 سے کم دنوں میں تلاوت قرآن مکمل کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا تعلق پابندی سے ہے۔ البتہ افضل اوقات میں مثلا رمضان کے مہینے میں اور خصوصاً ان راتوں میں جن میں شب قدر تلاش کی جاتی ہے، یا افضل مقامات پر، مثال کے طور پر مکہ مکرمہ، تو ان اوقات اور جگہوں کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ قرآن کی تلاوت مستحب ہے۔ یہ احمد، اسحاق وغیرہ ائمہ کا قول ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عام دنوں میں تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے اور رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ البتہ رمضان میں تقریباً پوری رات عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اپنے قیام میں طویل تلاوت کیا کرتے تھے۔ 1/3، نصف یا رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن، نماز اور ذکر و اذکار و استغفار میں لگاتے تھے۔ عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ ہم رمضان میں قیام اللیل سے واپس ہوتے تو خادموں کو کھانا لانے میں جلدی کا کہتے کہ کہیں طلوع فجر نہ ہو جائے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی رات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ عام طور پر آدھی رات نماز میں جاگتے تھے اور ہر 4 رکعت کے درمیان وضو کی مقدار تک آرام کرتے۔ مروزی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو رمضان میں لوگوں کی امامت کا حکم دیا تو انہوں نے امامت کی۔ وہ 1/4 رات سوتے اور 2/4 رات نماز پڑھتے، اور 1/3 رات باقی رہنے پر اپنی سحری اور ضرورتوں کے لیے واپس چلے جاتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں رمضان میں عشاء کی نماز رات کے ابتدائی 1/4 حصے میں پڑھتے، دوسرے 1/3 میں قیام کرتے، پھر 1/4 میں سوتے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتے۔ بہقی وغیرہ نے صائب بن یزید سے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طویل قیام کی وجہ سے اپنے عصا پر ٹیک لگاتے تھے۔ عبد الرحمن بن عراق بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رمضان میں لوگوں کو پایا کہ وہ طویل قیام کی وجہ سے اپنے لیے رسیاں باندھتے تھے تاکہ اس سے سہارا لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرأت طویل کیا کرتے تھے اور 20 رکعت پڑھتے تھے۔ مروزی نے زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہم کو رمضان کے مہینے میں نماز پڑھاتے ہوئے اس وقت واپس جاتے جبکہ ابھی رات باقی رہتی۔ امش کہتے ہیں کہ وہ 20 رکعت پڑھتے تھے اور 3 وتر۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو رمضان میں 20 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے پایا۔ ناظرین، آخری عشرے میں عبادت میں صحابہ کرام کی جد و جہد بے انتہا بڑھ جاتی تھی۔
خود بھی عبادت میں مصروف ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگاتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مجاہد سے ہے کہ عمر آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ترمذی میں اینیا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ ابو بکر کے پاس شب قدر کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو آخری عشرے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کی وجہ سے تلاش کروں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس کو باقی 9 دنوں میں یا 7 دنوں یا 5 دنوں میں یا 3 آخری راتوں میں تلاش کرو۔ ابو بکر 20 رمضان تک تو سال کے دوسرے دنوں کی طرح نماز پڑھتے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو جد و جہد کرتے۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس 7 دن مہمان رہا۔ وہ بیوی اور ان کا خادم رات کو 1/3 باری باری جاگتے تھے، ایک نماز پڑھتا پھر دوسرے کو جگا دیتا۔ سحری میں صحابہ کرام کا معمول تھا کہ تاخیر سے کرتے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا کہ سحری ختم کرنے اور فجر کی اذان میں 50 سے 40 آیتوں کا فصل رہتا۔ اگر کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو گھونٹ پانی ضرور پیتے، کیونکہ سحری اس امت کی خصوصیت ہے۔ افطار میں صحابہ کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی کھجور کھا لیتے، کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار کرتے، یا جو بھی میسر آتا اس سے پہلی فرصت میں افطار کرتے، اور افطار کے وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سخاوت عروج پر ہوتی۔ عام معمول میں یہ ہوتا کہ اپنی ذات سے دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس صفت کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے، خصوصاً جب عید کا دن ہوتا تو صدقہ فطر کے علاوہ بھی فقراء میں اپنا مال تقسیم کرتے تاکہ کوئی بھی اس دن کی خوشی سے محروم نہ رہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرض کے نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے ایک نفل نماز پڑھنے کا مطلب ہے ایک فرض کو ادا کرنا۔ اس لیے رمضان المبارک میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں اور بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو خصوصی سہولیات ملتی ہیں اور اس کے خصوصی انعام دنیا انسانیت پر ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے انوار و برکات اور رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام و اکرام اور نوازشیں اور ان کے برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں جن لوگوں کے لیے عشاء کی 17 رکعات پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہ رمضان میں 20 رکعات مزید پڑھ لیتے ہیں۔ سحر خیزی کی دولت سے محروم بہت سے لوگ تہجد کے پابند ہو جاتے ہیں، ذکر و تلاوت کے معمولات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے صبح و شام تک بھوکا پیاسا رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورے مہینے فضا میں نور و نکھت کی بارش محسوس ہوتی ہے۔ لڑنے جھگڑنے والے روزے کی ڈھال سے اپنے غصے کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں اور دل انوار الہی کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رمضان کی کئی فضیلت بیان کی گئی ہیں اور احادیث میں تو رمضان المبارک کے فضائل اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ قریب آ گئے تو آپ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ایک طویل روایت ہے، متعدد کتب احادیث میں مروی ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں،
ایک اس کا پہلا حصہ خاص رمضان سے متعلق ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان المبارک تو اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، لیکن اس عطیے سے بہرہ مند ہونے کی ذمہ داری خود انسان کی ہے، یعنی انسان کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ہر ممکنہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت کی شکل پیدا ہو سکے۔ اس نقطے نظر سے رمضان کے مبارک ساعتوں کو بہت احتیاط اور پورے دھیان سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے اور ان سے پورا فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث سے متعدد ہدایات ہیں۔ لوگ عام طور پر ان ہدایت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کو اگر ترتیب وار دیکھا جائے تو ان ہدایات میں حسب ذیل امور اضافی اہمیت کے ہیں اور زیادہ اہم ہیں۔ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے ایک نفل نماز پڑھنے کا مطلب ایک فرض کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے رمضان میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تہجد کے وقت 2 یا 4 نفل ضرور پڑھ لیں اور مغرب کی سنتوں کے بعد 2 یا 6 نفل کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی اشراق کی نماز کو کم از کم رمضان المبارک میں اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ بھی حسب موقع اور سہولت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، رمضان المبارک تلاوت قرآن سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے رمضان المبارک میں کم از کم 3 پارے یوم تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان میں تلاوت کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہ کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد جب سہولت ہو تلاوت کر لیں۔ اسی طرح قرآن مجید سے شغف اور تعلق میں اضافہ ہوگا اور اس کے ذریعے اجر کا جو ذخیرہ جمع ہوگا اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پورے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیں۔ تیسرا ضروری کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ ویسے تو سب کی مدد کریں، لیکن خاص طور پر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ رمضان المبارک کا ایک نام شہر المواسات یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں دوسروں کی خبرگیری کرنا اس ماہ کے مقاصد میں سے ہے۔ غریبوں کی خصوصی مدد کے لیے اس مہینے میں صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بہت سے لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت،
ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن
ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا. آمین 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 یا رب العالمین.